یہ 1000 جوڑیں، 1000 پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے، لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا، تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی، تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی